صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ میرے ذہن میں دو تین سوال آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں باپا سے کر لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ، مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے، کوئی یاد مدینہ کے حوالے سے، کسی کو دیکھو تو کئی مرتبہ مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ یہ مدینے کا سفر ہے، ان کا مدینے کا سفر ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں بابا کہ دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں، برسوں ہوتے ہیں، مگر مدینے جانا نصیب نہیں ہوتا، جبکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بہت تڑپتے ہیں، بہت روتے ہیں، تو کچھ اس پر ہے نا کہ ان کی مدینے کی حاضری یا ان کی مدینے کی حاضری کی صورت بننے کی کیا صورت ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ احسن البیان لآداب الدعا میں ایک واقعہ میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے کچھ اس طرح کا نقل کیا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے یا کوئی روایت ہے کہ جب کوئی فاسق بندہ، نافرمان بندہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں، اس کی آواز مکروہ آواز ہے، ناپسندیدہ آواز ہے، تو ٹال دو دے گے۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا عاشق اس سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کو ابھی رہنے دو، اس کو ابھی مت دو، یہ بولتا رہے، اس کا بولنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا پکارنا اور مجھ سے دعا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو فقہی مسئلہ تو ہے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض یوں پہنچ جاتے ہوں پیسوں کے بل پر یا ویسے ہی، اور بعض کا تڑپنا ہی آقا کو پسند آتا ہو۔ پھر یہ کہ بہت سارے جو جاتے ہیں نا وہ جانے کے باوجود نہیں جاتے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں جاتے مگر ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے۔ مجھے سن 80 کا ایک واقعہ نہیں بھولتا، وہ جب حاجی مدینے کے لیے آئے تو ایک حاجی مجھے ملا تھا، اپنے باب المدینہ کا میمن تھا، اس نے کچھ اس طرح کے تاثرات اپنے دیے تھے۔ تو یہ کیا مطلب کہ یوں ہے اور یوں ہے، یہاں تو اب بس جلدی
40 نمازیں پوری ہو جائیں تو جلدی مکے چلے جائیں. اب وہ بیچارہ ایسا لگ رہا تھا مدینے میں ہو کر مدینے میں نہیں تھا، اس کا دل نہیں لگ رہا تھا مدینے میں کہ یہاں سے بس جلدی چلے جائیں. تو اپنا بہرحال اپنا اپنا نصیب ہے، اس پر کوئی حکم تو نہیں لگا سکتے اپنے، اس کیا بیچارے کی مجبوری تھی. تو بظاہر مدینے میں ہونا یا نہ ہونا، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 700 پر ایک بڑی عجیب حکایت نقل کی ہے. اب فرماتے کہ میں حج پر حاضر ہوا تھا تو مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے جن کا نام محمد حسین تھا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ میں ایک بزرگ جن کا نام غالباً عبد الحق لکھا ہے، عبد الحق الہ آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو میں نے عرض کی کہ یا سیدی، یہ جو حدیث شریف میں کہ اس طرح کی حدیث شریف کا مفہوم پوچھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مدینہ جو ہے وہ منافقین کو اور گندے لوگوں کو، برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. یہ منافقین اور مرتدین بھی تو یہاں جنت البقیع میں دفن ہو جاتے ہیں. تو یہ اس حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت نے جواب دینے کے بجائے میرے کان مروڑے دھکے مار کے مجھے نکال دیے. میں حیران ہوا، پریشان ہوں کہ میرا قصور کیا، میں نے تو سوال ہی تو کیا تھا. رات کو میں سویا، میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں موجود ہوں اور اونٹوں پر کچھ لاشیں کھود کے مطلب قبروں سے نکال کر لادی جا رہی ہیں اونٹوں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، ان کو فلاں جگہ لے جاؤ. اور کچھ لاشیں لائی جا رہی ہیں اور ان کو یہ دوسری جگہ فوت ہوتے لیکن ان کی جگہ یہ ہے، تو اس لیے یہاں لاشوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. پھر میری آنکھ کھل گئی، میں پھر حضرت کی بارگاہ حاضر ہوا کیونکہ مجھے مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا کہ ظاہری طور پر جو نا اہل داخل ہو گئے تھے ان کو نکالا جا رہا تھا اور جو اہل تھے اس کے ان کو لایا جا رہا تھا. تو حدیث کا مفہوم تو سمجھ گئے تھے. خیر یہ پھر پہنچے اس بزرگ کی بارگاہ میں، یہ تھے پکے حقیقت مند کہ اگر کوئی بزرگ اس طرح کر دے، جھاڑ دے، ڈانٹ دے تو یہ بھاگنے والے نہیں تھے. یہ پہنچ گئے تو حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا کہ سمجھ آ گئی نا، جو تم نے دیکھا نا یہ وہی اس کا مفہوم ہے کہ نہ اہلوں کو نکالا جاتا ہے، اہلوں کو لایا جاتا ہے. اور وہ جو میں نے تمہارے کام میں اوڑے نا تو تم نے وہ سب لوگوں کے سامنے سوال کیا جو اہل نہیں تھے. یہ سوال تم کو ان کے سامنے نہیں کرنا تھا، اس کی تم کو میں نے سزا دی تھی. تو یہ کہ ظاہری طور پر جو مدینے میں ہے لیکن وہ گویا مدینے میں نہیں ہے، اور جو دور ہے بظاہر لیکن وہ اس کے دل میں اتنی یاد مدینہ ہے کہ وہ گویا مدینے میں. میرے آقا علامت امام علیہ سنت مولانا امام محمد رضا خان علیہ رحمت اللہ حنان کے بھائی جان ذوق نعت میں فرماتے حرم ہے اسے ساحتے ہر دو عالم، حرم ہے اسے، حرم ہے اسے ساحتے ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے نثار مدینہ، جو دل ہو چکا ہے نثار مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا یہ کہ وہ بظاہر بندہ جو چاہتا ہے کہ یہ بس میرا ہو جائے یہ کام، اور وہ ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب بھی روتا ہے، سب میں نے دیکھے روتے تڑپتے، پھر جاتے ہیں تو بیچارے کیا ہوتا ہوں گا، تو یہ کیا ابھی یہ روتا تڑپتا ہے، یہی غنیمت ہے کہ یہ مدینے سے دور رہے، کہ یہ اگر مدینے چلا گیا تو وہاں کا ادب بجا لا نہیں سکے گا، وہاں یہ پھر بے ادبیاں کرے گا، دنیا داریاں کرے گا اور گناہ میں پڑ جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل سے مدینے کی محبت ہی نکل جائے، تو مدینے میں نہ رہنا، یعنی مدینے نہ جانا، یہ اس کے حق میں بہتر ہو، اس لیے اس کو یہی تڑپتا چھوڑا جاتا ہو۔ یہ بھی ایک اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جو کہ بہت یعنی کہ قرین قیاس ہے۔ مجھے سن 80 میں ہی ایک آدمی ملا تھا شیوڈ تھا، لیکن بڑی اس نے وہ پتے کی بات بتائی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے شاید کسی بزرگ سے سنا تھا کہ مدینہ منورہ میں خواص جب رہتے ہیں تو ان کا ذوق بڑھتا ہے، اور عوام اگر رہتے ہیں تو ان کا ذوق گھٹتا ہے۔ یہ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ سیدی قطب مدینہ کم و بیش 77 سال مدینے میں رہے، لیکن سدا بہار تھے، ان کا عشق سدا بہار تھا، لیکن عوام جو وہاں رہتے ہیں تو وہ جو دھندے کرتے ہیں، جس طرح ان کا رہنا سہنا، تو بہت دیکھا ہے نا کہ پھر وہ بات ان کی ہوتی نہیں ہے۔ اسی پر اگر آپ کچھ مدنی پھول یہ دے دیں کہ ذوق کے بڑھنے کی کیا علامت ہے اور ذوق کے کم ہونے کی کیا علامت ہے؟ اس کا تعلق تمہارے دل سے، لیکن جو تڑپ مدینہ منورہ کبھی گیا ہی نہیں جو، اور اس کو تڑپ ہے دل میں، اس کی یہ کیفیت پھر جب مدینہ شریف جاتا ہے، پھر جب یہ واپس آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت۔ آج تو واقعی یعنی کہ ان کا ذوق مزید ہو جاتا ہے کہ جو ایک بار دیکھے وہ بار بار دیکھے، ہے نا، لیکن بعضوں کا ذوق جو ہے نا وہ بیچارے جب شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، دبا کے شاپنگ کرتے ہیں، اوور لوڈ ہو جاتے ہیں، پھر کسٹم میں جھگڑے کرتے ہیں ادھر کسٹم والوں سے۔ اب وہ کسٹم والے کسی کی بات تھوڑی مانتے ہیں، لیکن یہ الجھتے رہتے ہیں، یہ یوں کم ہے اور یہ زیادہ، اور اتنا وزن نہیں اور اتنا وزن ہے، اتنے درہم زیادہ تو اتنے ریال زیادہ تو کم، تو وہ کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ یہ شاید جو جاتے ہیں میرے خیال یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ وہاں کسٹم میں جا کر تھوڑا بہت ذوق ہے وہ بھی نہیں چڑھ جاتا ہے، اس کا جو مال بہت اٹھاتا ہے، مال نہ اٹھانا جو خالی ہاتھ آئے یا بس وہ حسب ضرورت تبرک آپ بولے تو اس کو کسٹم والے تنگ نہیں کرتے، اور بالکل یعنی کہ وہ اسموتھلی وہ نکل جاتا ہے۔ تو کسٹم کی پنچایتوں میں اگر نہ پڑے نا واپسی میں تو ذوق بڑا برقرار رہتا ہے۔ اب کسٹم سے پہلے تو جب مارکیٹوں میں جاتے ہیں نا جی تو وہاں بے پردگی کے معاملات، اب تو وہاں کی مارکیٹیں بھی معاملات ایسے نہیں ہے کہ اتنا جایا جائے، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے جانے سے پہلے تو بڑا ارمان ہوتا ہے، لیکن حرم پاک میں بمشکل پورے دن میں 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں اور گھنٹوں شاپنگ میں حاجیوں کی اور زائرین کے گزرتے ہیں۔ تو کسٹم کی بات تو بعد میں آئے گی، اگر مدینہ پاک میں ہی زیادہ وقت بازار میں گزرے گا تو وہ ذوق پھر کیسے رہے گا؟ بازار میں گزرتا ہے، جی گپ شپ میں گزرتا ہے، وقت قافلے والے ہوتے ہیں نا پاپا، تو اب شام کو حرم سے واپس آئے، اس نے کیا خریدا، اچھا یہ خریدا، کتنے کا لیا، اتنے کا لیا، کہاں سے لیا، اب مجھے بھی لے جاؤ۔ تو کچھ تو قافلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 10 دن اگر مدینہ طیبہ میں تو 10 دن لوگوں کو شاپنگ کروائیں گے، اور اب ایک ایک دوسرے کا سامان دیکھ کے اس کی پلاننگ ہو رہی ہوں گی۔ معاذ اللہ پھر حرم میں یہ باتیں بھی، مسجد نبوی شریف میں، حرم پاک میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوتی کہ وہ میں نے لے لیا سامان، میرا یہ بھی باقی رہ گیا، میں نے ابھی اس مارکیٹ میں جانا ہے، کوئی بتائے گا وہ فلاں مارکیٹ جو ہے نا وہ ہول سیل ہے، وہاں مزید دور جاؤ گے ٹیکسی کرا کے تو سستے میں مل جائے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں جا کے وہ سارے ارمان جو یہاں سے سوچے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب ادھر رہ جاتے ہیں اور بندہ اسی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بس تفریح میں لگ جاتے ہیں، شیطان جو ہے نا پیچھے لگا رہتا ہے اور خوب خریداریاں کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، پھر جھوٹ سچ سب چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کوئی اصل ماحول ملے نا جس کو، اچھا ماحول ملے اور وہ بھی مطلب ہے نا کہ جس پر خدا کا کرم ہو جائے، باقی پورا ماحول سب کو ملا نہیں ہوتا، آتے جاتے ہیں بیچارے، لیکن
وہ دل بدلتا نہیں آسانی سے. تو اتنا یعنی کہ ہم جب چل مدینہ قافلہ سفر کرتا تھا تو 12 ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے طے کرتے تھے کہ کوئی شاپنگ نہیں کرنی ہے. جب وہ چل مدینہ قافلہ سفر کرتے اس وقت کی بات ہے، میں کہتا تھا ہم یہ طے کرتے تھے، وہ سب بولتے تھے ہم نہیں کریں گے. اچھا پھر ظاہر ہے کہ وہ گدگدی تو سب کو ہوتی تھی خریداری کی. یہ بیچارے یوں مجبور ہوتے ہیں کہ ماں نے آرڈر کیا ہوتا ہے تیری بہن کی شادی ہے، اس میں وہ بلینکٹ چاہیے تو فلاں چاہیے، تو وہ کسی نے وہ چاچا نے بولا آگا کہ دیکھو میرے پہلے بیٹے کی شادی ہے، تم مدینے جا رہے ہو تو یہ بھی لے آنا تو وہ بھی لے آنا. یہ بھی ہوتا ہوگا فرمائشیں. تو یوں مجھے تو یہ پتا تو ہوتا تھا کہ ان کو اپنے بھلے یہاں ہاں بولتے ہیں، یہاں بولیں گے نا کہ دیکھو وہاں جا کر دھوپ میں سونا پڑے گا تو یہ ہاتھ اٹھانے والے پورے کھڑے ہو جائیں گے، وہاں جا کر اے سی بند ہو جائے گا تو کڑکڑ کریں گے. یہ ہے مطلب یہاں ہوتا ہے سب جذبہ، وہاں تھوڑا کھانا آگے پیچھے ہو جائے تو مزہ نہیں آتا. مجھے چاول نہیں ملے تو مزہ نہیں آئے گا، اس کو روٹی نہیں ملے گی تو مزہ نہیں آئے گا، اس کو دال دی تو منہ بنائے گا. یہ وہاں پھر یوں ہو جاتا ہے وہاں جا کر. تو پھر اب ہماری جب یہ حالت ہے تو ہم یہی بھلے ہیں یار، وہاں جا کر یعنی کہ یہاں مدینے کے لیے با با کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور وہاں جا کر شیطان نمبر کہہ کے ہمارے یہاں سے میرے ہاتھ میں آ گیا. یہ تو یعنی سمجھ میں یعنی چل مدینہ قافلے بنی رہی ہے. بات مدینے کی ہو تو بن بھی جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. بھائی قافلہ چل مدینہ کا قافلہ بنانا تو آپ ہی نے نا، اب یہاں بنائے یا گھر بنائے یا جہاں بنائے. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ سبحان سبحان دل
میرے کو میری پرانی خواہش ہے، کئی بار عرض کیا ہے، اب پتہ نہیں کب پوری ہوگی، نعت خوان اوپر بیٹھنا چاہیے. ہم 2 منچیاں لگا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے، سونے کا لگا سکتے ہیں. نعت خوان ہے یہ میں 100 مرتبہ بول چکا ہوں، مبالغہ. نعت خوان اوپر ہو، نعت خوان اوپر ہو، نعت خوان اوپر ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبی میں منبر لگایا تھا کہ منبر پہ نعت شریف پڑھیں گے. اور کھڑے بھی رہنا تو وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ کھڑے ہونے کا ادب تھوڑی ہے. کھڑا ہونے والا تو اور بھی نعت خوان بحیثیت نعت خوان، کم از کم جب تک نعت پڑھتا ہے وہ اوپر ہو. کتاب بھی نیچے نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ادب نہیں ہے. باپا یہ ارشاد فرمائے، یہ ذکر مدینہ میں اتنی لذت کیوں ہے؟ تو مدینے یعنی دنیا کے کسی بھی خطے کا ذکر کریں وہ کیف مستی نہیں تاری ہوتی جو مدینے کا ذکر کر کر آتی ہے. ہمارے مدنی چلے کے ناظرین کو بھی بتاؤ کچھ ایسے مدینے کے مدنی پھول عطا ہو جائیں. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے پیارا ہے، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے.
بہر مدینے میں کشش اسی لیے کہ مدینے والے آقا وہاں تشریف فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر میرے آقا لندن کو مسکن بناتے تو ہم لندن وظیفہ پڑھتے. یہاں میرے آقا جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. کیا مطلب؟ پہلا وہ کا شعر ہے نا، دونوں بنی سجیلی امیلی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. جو محبوب کے پاس دلہن ہے اصل وہی محبوب ہے. دونوں ہی مطلب کہ کعبہ اور تربت اطہر روزہ انور دونوں مطلب خوبصورت ہیں، دونوں چمکدار ہیں، دونوں پر تجلیات کی بارش ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف فرما نہیں ہے. سبز گنبد کو آپ نے نوازا اور اس کو اجازت دی، اس کو نوازا، تو اس لیے وہ سرکار کا روزہ جو ہے وہ اصل دلہن وہ ہے. کعبہ ہے بے شک آرا دلہن مگر، کعبہ ہے بے شک آرا دلہن مگر، ساری بہار یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہاں دلہن سے مراد شادی والی دلہن نہیں ہے، بلکہ دلہن محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. کسی جگہ بھی سجاوٹ کی جائے نا اس کو دلہن بولتے ہیں کہ یار اس کا گھر تو اتنا سجا ہوا تھا کہ دلہن بنا ہوا تھا. جشن عبادت کی باب المدینہ میں اتنی سجاوٹ و چراغا ہوتا ہے کہ باب المدینہ گویا دلہن بنا ہوا ہوتا ہے. یہ سجاوٹ اور حسن و جمال کے اعتبار سے مطلب اس کو میرے آقا علاوت میں دلہن کا ہے. اب تو ایسا نہ ہو کہ وہ شادی کے دولہا دلہن کی طرف چلا جائے، یہاں یہ مراد نہیں ہے. دولہا بناؤ دولہا صبح شب دلا انہیں سجاؤ، ان کو سجاؤ. دولہا سب دولہا ہوتا ہے نا، یہ اس وقت ساری محفل کا مرکز نظر ہوتا ہے. ساری بارات میں جو دولہا ہوتا ہے اس دن اس کی ویلیو ہوتی ہے. مطلب اگر دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے وقتی طور پر وہ درست نہ بھی ہو، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب یہ دولہا بنا ہوا ہوتا ہے تو سب کا اس وقت سب کی نظر اسی پر ہوتی ہے، وہ دولہا ہوتا ہے بارات میں. یہ دنیا کا مطلب قاعدہ ہے. تو یہاں مطلب مثال دی گئی دولہا اور دلہن کی. یہ ولیوں کے دولہا غوث پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اتنے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی منقبت بھی سنتے ہیں. اسیروں کی مشکل کوشاں سے اسیروں کی مشکل کوشاں سے فقیروں کی حاجت روا سے فقیروں کی حاجت روا سے تیرے ہاتھ میں
جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے چاہو رکھو سے آزم چاہو رکھو سے آزم آؤ کہ جنگ آئے دم آؤ کہ جنگ آئے دم کرو ہم بے یاسی میں دم سے آؤ حسن اپنے دل کی کہے سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے سے جا کر حسن دل کی کہے کس سے جا کر دل کی سونے تیرے سوا سے آدم سونے صلوات و سلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیہ مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے عشق بھی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے
جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام نشیب و شیر میں جب ان کی آمد بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا غیربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.